السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں اس عنوان کے تحت آج ہمارا دوسرا حصہ ہے. اس میں آج ہم لوگ صبر کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. جیسا کہ پچھلی جمعرات میں نے اسی عنوان کے تحت ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور اچھے اخلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، یہ پچھلے عنوان میں ہم لوگوں نے سنا. تو آج انشاءاللہ صبر کے تعلق سے، پھر اس کے بعد اگلے ہفتے اور بھی جتنے بھی اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال صبر کیا ہے؟ صبر عربی زبان میں صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، روکنا، بند کرنا. جیسا کہ اس کی دلیل اگر ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے تو سورہ کہف میں، سورہ کہف اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں انہی لوگوں کے ساتھ. کون؟ صحابہ ہے، ان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو روک کے رکھو. الفاظ استعمال کیا ہوا؟ وَاصْبِرْ. صبر کا مطلب یہاں پر کیا آیا؟ روک کے رکھنا، بند کرنا، یہ صبر کا مطلب ہوتا ہے. بہرحال اہل علم نے صبر کا مطلب کیا لکھا؟ اپنے آپ کو گھبراہٹ، ناگواری سے روکنا، گھبراہٹ سے، ناگواری سے روکنا. پھر زبان پر حرف شکایت نہ لانا، یہ صبر ہے. پھر اسی طرح باقی اعضائے جسم کو الجھن اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے روکنا اور مایوسی کا اظہار نہ ہونے دینا، یہ ہے صبر. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ صبر بہت ساری مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، چاہے وہ لڑائیاں جھگڑے ہو یا گھر کے حالات ہو یا گھر سے باہر کے حالات ہو، جب کبھی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے گلے شکوے، غیبتیں، بہت ساری چیزیں، لان تان سب کچھ کر لینے کے بعد اور بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم بہت صبر کریں. جیسا کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو کئی دنوں سے اگر شوہر کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو بیوی نے صبر کیا، یا بیوی کے اخلاق یا اس کے کچھ عادتیں صحیح نہیں تھے تو شوہر نے صبر کیا. اب یہ صبر کرتے کرتے زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو لان تان بھی کریں اور یہ معاملات لوگوں کے سامنے بھی بیان کریں. چاہے عورت ہے تو اپنے میکے والوں کے سامنے، مرد ہے تو وہ اپنی امی کے سامنے یا دوستوں کے سامنے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. پھر کبھی موقع ملے تو بولے کہ نہیں بھائی 10 سال سے ان کے ساتھ مل کے زندگی گزار رہے، کتنا صبر کرے، ہم معلوم ہے کیا. یہ صبر نہیں ہوتا. پھر اسے صبر نہیں کرتے، اسے صبر نہیں کہتے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اللہ سے صبر کر رہے تو اللہ کے لیے صبر کر رہے. کیسا صبر کر رہے ہیں؟ دیکھیے
اچھے دن آئیں گے. آج اگر برے دن ہیں تو اچھے دن بھی آئیں گے. آج مصیبتیں ہیں تو کل یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. آج پریشانیاں ہیں کل کے دن انشاءاللہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ہماری مصیبتیں ہماری تکلیفیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اس طرح اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوئی گلا نہ ہو زبان پہ, کوئی شکوہ شکایت نہ ہو, کوئی لان تان نہ ہو, کوئی ناراضگی, اللہ پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو, اس طرح اگر زندگی گزارے اسے بولتے ہیں صبر. ہم کیا کرتے ہیں, اگر 10% صبر کرتے ہیں تو 90% گلا شکوے غیبتیں کر کے 10% جو 10 نیکیاں کمائے تھے صبر کر کے, وہ 90% جو گناہ کر لیے, ہمارے 80% گناہ ہی زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس کو صبر, حالانکہ وہ صبر ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ میں بھی مثال دیا, آپ صبر کر رہے بھائی, آپ کسی بوڑھے آدمی کی عبادت خدمت کرتے ہوئے, مثال کے طور پر ایک اور بات بھی, اگر صبر کسے کہتے ہیں, آپ کے گھر میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی, آپ کا بچہ پیدائشی اگر پاگل پیدا ہوا یا اپاہج پیدا ہوا, اب اس کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ صبر ہے. لیکن ایک طرف خدمت بھی کر رہے اور دوسری طرف لان تان بھی کر رہے اور لوگوں کے سامنے بولتے پھر رہے, پھر اللہ تعالیٰ سے بھی گلے شکوے کہ اللہ میرے ہی گھر میں ایسا بچہ دینا کیا, اللہ میرا کیا گناہ تھا, اللہ میرا کیا قصور تھا, اللہ تو اچھے لوگوں کو ہی نہیں دیکھ سکتا, کیا نعوذ باللہ, ایسا کفریہ جملات کہتے ہوئے اس کی ایک طرف خدمت بھی کر رہے, اس کی پرورش بھی کر رہے, اور دوسری طرف گلے شکوے ناراضگیاں یہ سب کچھ ہے, تو پھر یہ صبر نہیں ہوتا. صبر کیا ہے؟ مصیبت پہنچے اس وقت اسے برداشت کر لینا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن یہ مصیبت ہے لیکن کل کے دن اچھے دن بھی لائے گا, کل کے دن خوشیاں بھی دے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا, اسے کہتے ہیں صبر. تو بہرحال صبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 153 اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ دیکھیے اس آیت پہ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو, اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. غور کرنا اس آیت پر, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہ ڈائریکٹ حکم کس کو ہو گیا؟ مسلمان کو ہو گیا. اے مسلمانوں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اب تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. مطلب تمہارے گھر میں جو بھی مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں, لڑائیاں, جھگڑے, نقصان جو کچھ بھی ہوگا, ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ 2 چیزوں کو لازم پکڑ لینا ہے, ایک نماز اور دوسرا ہے صبر. کیا ہوگا اس کا نتیجہ, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو تو اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے, اللہ کی مدد آئے گی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا, لیکن 2 چیزوں کے ساتھ, 2 شرائط ہے. تمہاری پریشانیاں اگر تم حل کرانا چاہتے ہو, تمہاری تکلیفوں کو دور کرانا چاہتے ہو, تو یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. ایک ہے نماز, دوسرا ہے صبر. ہم کیا کرتے, اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم گلے شکوے تو زیادہ کر لیتے ہیں ہر مصیبت میں, لیکن ہمیں نماز یاد نہیں رہتی. نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اب نماز صبر 2 چیزیں چھوڑ کر ہم اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا, اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کے گھر میں نماز ہیں, آپ کی زندگی میں نماز ہے؟ اگر ہے تو کیسی نماز ہے؟ 8 دن کی نماز ہے یا سال کی نماز ہے, یا نہیں تو اپنی مرضی کی نماز ہے, یا ٹائم ملے جب پڑھنے کی نماز ہے, موڈ رہے جب پڑھنے کی نماز ہے؟ نہیں, اللہ کا حکم ہے, یہ سوچ کے نماز پڑھ رہے ایسی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ مجھے جو اچھا لگتا وہ نماز پڑھوں, جس ٹائم میں فری رہوں اس ٹائم میں نماز پڑھوں. دن میں 4 نمازیں اچھی لگتی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن فجر کی نماز ایک بڑی مشکل ہے, اس لیے ہم فجر نہیں پڑھیں گے, باقی 4 پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے
یہ دو چیزیں اگر تمہاری زندگی میں ہوں گی، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ہم یہ دونوں بھی چیزیں چھوڑ دیے، اللہ کی مدد کا جو ذریعہ ہے اس ذریعے کو ہی ہم لوگوں نے دفن کر دیا۔ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، اکثر مسلمان، سب کی بات نہیں، اکثر مسلمانوں کی زندگی میں نہ نماز نظر آتی ہے، نہ صبر نظر آتی ہے، پھر بھی اللہ کی مدد، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اس کے بعد دوسرا سورہ شعراء، سورہ شورى آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا، معاف کرنا، یہ دونوں ہمت کے کام بول رہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، پھر یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، صبر کرنا بھی اور معاف کرنا بھی۔ دیکھیے صبر اور معافی یہ کیسی چیزیں ہیں؟ دیکھیے دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، گھریلو مسئلے ہیں ہمارے، اکثر یہی مسئلے ہیں، ہم یہاں پر زیادہ کیا ہے اسی کی طرف توجہ بھی دلاتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی کی غلطی اور دوسرے کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن انبن ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، چاہے میاں بیوی کا، چاہے دوستوں کا، چاہے بھائیوں کا، چاہے کیا ہے ساس بہو کا، تو ان دونوں میں سے ایک کو صبر کرنا ہوگا، ایک کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ صبر کرنا، کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف، کسی کی طرف سے آنے والے تانے، باتوں کو، چاہے وہ دشمن کی طرف سے آئے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے آئے، باتوں پر صبر کرنا ہے۔ اور جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، کسی بھی طرح سے تکلیف دی، پھر اسے معاف کرنا ہے۔ صبر بھی کرنا اور معاف کرنا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر یہ دو چیزوں کو جس نے تھام لیا، پکڑ لیا، سمجھیے پھر اس کے گھر میں یا اس کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد ہوگی، اس کے گھر میں پھر پریشانیاں تکلیفیں نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے غور کریں۔ آج ہمارے گھروں میں یہ دو چیزیں نظر نہیں آتی، صبر اور معافی۔ نہیں، میں کیوں معاف کروں؟ اس نے پہلے شروع کیا تھا، اس نے غلطی کی تھی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم میں ہماری غلطی نہیں نظر آتی، ہمیں سب لوگوں کی غلطی نظر آتی ہے نا؟ ہم لوگوں کو سب کی غلطی نظر آتی ہے۔ اس لیے ایک جملہ میں پچھلے درس میں بھی شاید کہا تھا، اگر کسی ایک کی غلطی نظر آئے تو اس کے پاس جاؤ، بات کرو، اس کی اصلاح کرو، لیکن ہر ایک میں اگر غلطی نظر آئے تو پھر اپنے آپ سے بات کرو، اپنے آپ سے بات کرو۔ ہر آدمی غلط نظر آئے، میں اپنے آپ کو میں ہی اچھا، میں ہی سچا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ سے ہی بات کرنے کی ضرورت ہے، اصل میں غلطی میری ہے۔ کسی ایک میں غلطی نظر آئے تو ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کرنا۔ تو بہرحال یہ کیا ہے یہاں پر؟ صبر کرنا۔ گھروں میں آج بے صبری کی وجہ سے جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا صبر کرنے کے فائدے کیا ہے، ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں مسلمانوں کے، ان سب کے پیچھے ایک چیز نہیں ہے، ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے صبر۔ اگر صبر ہوتا نا تو ہمارے لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، ہمارے زندگی کے ٹینشنز آدھے نہیں بلکہ پورے ہم ہی ختم کر سکتے ہیں۔ صبر اور معاف۔ آج معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بہن اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غلطی ہوتی، ہم بولتے ہیں نہیں، غلطی کیسے ہوئی، غلطی کیوں ہوئی، ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے غلطی ہو گئی بھائی، اسے معاف کرو۔ کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیسے زندگیوں میں سکون اور چین آئے گا؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ ہمت کے کام بول رہے، بزدل یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جو یہ بولتا نا کہ نہیں میں نہیں معاف کرتا، اصل میں وہ بزدل ہے، وہ ہمت والا نہیں ہے۔ ہمت کا کام یہ ہے کہ کسی کو معاف کر دینا۔ کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ سبق نہیں ملتا؟ پوری زندگی میں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری زندگی معافی 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 اور صبر صبر صبر، یہی ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ایک مرتبہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے،
غزوہ احد میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا تھا مسلمانوں کا، بہت زیادہ تکلیفیں بھی ہوئی تھی مسلمانوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک گڑھے میں گر گئے تھے، ان کو پتھر سے مارا گیا تو مار لگ چکا تھا، پھر اسی طرح تیر کی کچھ کڑیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں چبھ گئے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوال کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف کسی اور دن ہوا تھا؟ کبھی ایسی تکلیف ہوئی تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ہاں عائشہ، صرف احد ہی نہیں، احد سے بھی زیادہ تکلیف مجھے ایک دن ہوئی تھی، وہ طائف میں۔ کب؟ طائف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دین کا کام کرتے 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 جب طائف کا سفر کرے تھے، وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، لیکن وہاں کے سردار بات سننے کے بعد وہ لوگ انکار تو کر ہی دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو بدماش قسم کے آوارہ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو پیچھے لگا دیے کہ جاؤ ان کو مارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لکڑی سے مارتا، کوئی ہاتھ سے مارتا، کوئی پتھر سے مارتا، کوئی جوتوں سے مارتا، اس طرح مار مار کے لہو لہان کر دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن خون ٹپک رہا تھا، جہاں ٹھہرتے وہاں پیروں میں خون جمع ہو جاتا تھا، اتنی زیادہ تکلیف دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو یاد کیا، کہا کہ آئے عائشہ، میرے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اس دن کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا، جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے تھے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اجازت دے یہ پہاڑوں کے فرشتے کو تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، یہ طائف والوں کو پیس کے رکھ دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اے جبرائیل، اے پہاڑوں کے فرشتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے، ان کی پشتوں سے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نکلیں گے، میں بد دعا نہیں دوں گا۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی سے ملنے والا سب سے بڑا سبق، معاف کرنا، مارنے والوں کو، قتل کی کوشش کرنے والوں کو بھی معاف کرنا۔ ہم اپنے ہی لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں معاف کرتے، اپنے گھر والوں کو نہیں معاف کرتے ہم لوگ آج۔ تو پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے، ہمیں سچے کیا ہے، محبت کرنے والے ہیں ہم لوگ، ہمارے نبی سے سچی محبت کا دعویٰ، لیکن نبی کی زندگی کو ہم آئیڈیل کہاں مانے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 43۔ اس کے بعد سورہ آل عمران۔ دیکھیے اب صبر کرنے کی فضیلت کیا ہے، ایک ایک کر کے یہ بھی فائدے کیا ہے اس کے، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 146 ہے، 146۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی محبت کرتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت، فائدہ، صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہم کسی سے محبت کرنا، مثال کے طور پر دنیا میں اگر کوئی بڑا لیڈر ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، یا اپنے ہی خاندان کا کوئی بڑا آدمی ہے، ہم چاہتے ہیں نا کبھی، نہیں جی ان سے ایک بار ملے تو اچھا رہتا، ان سے ایک بار بات ہو گئی تو اچھا رہتا، ان سے ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تو اچھا رہتا، ایسا انتظار کرتے کئی لوگوں کے تعلق سے۔ اگر وہی بڑا آدمی، چاہے وہ ہمارے محلے کا کارپوریٹر کیوں نہیں ہو سکتا، یا وہ ہمارا ایم ایل اے کیوں نہیں ہوتا، اس طرح کوئی بھی ہو، اگر سی ایم ہو یا پی ایم ہو، ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، ایک بڑے آدمی سے، چاہے وہ عالم ہو، ہم ان سے محبت کرنا الگ چیز ہے، لیکن اگر وہ کہیں کبھی کسی مجلس میں، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، فلاں کو بہت چاہتا ہوں، یہ بات اگر ہمیں معلوم ہے تو کتنی خوشی ہوتی، ارے اتنے بڑے آدمی بھائی میرا نام لیے، مجھ سے محبت کرنے کا اظہار کرے۔ اگر وہ خود آ کے کبھی ملاقات کرے اور بولے کہ بھائی مجھے اللہ سے آپ کے لیے محبت ہے، تم میرے خاص ہو، اس طرح کے الفاظ بولے تو کتنی بڑی خوشی ہوتی ہم کو۔ تو یہاں پر بات کسی ایم ایل اے کی نہیں ہو رہی، سی ایم پی ایم کی نہیں ہو رہی، خاندان کے کسی بڑے بزرگ کی نہیں ہو رہی، کائنات کے رب کی بات ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں اس سے، میں محبت کرتا ہوں اس سے، کس سے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔
جو صبر کرنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یہ ایک فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا سورہ زمر آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو اجر بے شمار دے گا اللہ تعالیٰ۔ صبر کرنے والوں کا بہت زیادہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس کا ثواب کتنا ہے یہ ہمیں مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ اصل میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب کے کام بولے تو نماز پڑھے تو ثواب ملتا، اور کیا ہے بھائی، صدقہ کرے تو ثواب ملتا، خیرات کرے تو ثواب ملتا، قرآن پڑھے تو ثواب ملتا، روزہ رکھے تو ثواب ملتا۔ یہ چند چیزیں، یہ چند عبادتیں جن کے تعلق سے ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ اعمال کرنے سے ہم کو کیا ہے، ثواب ملتا ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے سنا نا، قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن اگر کسی عمل کا ہوگا تو وہ اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اس میں پھر ثواب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ اعلان کر رہے ہیں، تم صبر کرو، اس کا اللہ تعالیٰ بے شمار اجر دے گا۔ ثواب نماز میں ہے لیکن صبر میں بھی ثواب ہے۔ ہم اخلاق اچھے لائیں گے، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں گے تو ثواب ملے گا، ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری طرف برے کام بھی کرتے ہیں، برے اخلاق بھی ہیں۔ مسجد کا نمازی ہے، بازار میں گئے تو اس کے اخلاق بدترین اور برے سے برے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے نہیں سمجھا کہ ہمیں اچھے اخلاق سے بھی ہم کو ثواب ملتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو صبر کرنا، چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سی بڑی بات تک، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار اجر دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ صبر کرنے سے جو فائدہ ہوگا، صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کریں گے۔ کیسے گناہ معاف کریں گے؟ سنیے، 2 حدیثیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، پھر ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا۔ کسی کی دینداری زیادہ تو اسے زیادہ آزمائش، اور کسی کی دینداری کم تو اس کے لیے اس کے مطابق کم آزمائش، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد میں ہمیشہ آزمائش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ 2 حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ مومن جو ہوتا، مسلمان جو ہوتا، اس کے جان میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے رہتا، اس کا امتحان لیتے رہتا۔ جان میں کا مطلب بیماریاں آتی ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی آنکھ چلے گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی کو شوگر آ گیا، کسی کو کچھ تو بھی بھائی۔ جان میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آزمائش، مصیبتیں۔ مال میں آج ہے مال، کل نقصان ہو سکتا، کاروبار نقصان ہو سکتا، کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، خاص طور سے عورتیں ہیں تو زیورات گم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیے، جیسا کہ مجھے یاد آتا ہے بار بار کہ آج ہم کیا سمجھے، ہر چیز کے لیے آسان طریقہ۔ مجھے سوالات بہت زیادہ آتے ہیں عورتوں کی طرف سے، ہمارے گھر میں سونا گم ہو گیا، فیاض بھائی کوئی وظیفہ رہے تو بتاؤ۔ ہر چیز کے لیے وظیفہ ہونا، ہمارے کو ہار گم ہو گیا، سونا گم ہو گیا، اس کے لیے وظیفہ بتاؤ، مطلب یوں وظیفہ پڑے ادھر ہمارا سونا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز آزمائش ہے، آپ کوشش کرو، لیکن آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ کسی چیز کا گم ہو جانا، ہاں سونا گم ہو گیا اس کو لے کے روتے دھوتے رہنا نہیں، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، جان، مال، پھر اس کے علاوہ اولاد میں آزمائش، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو بھی آزمائش، کسی کو اولاد ہوئی لیکن وہ اولاد یا تو جسمانی طور پر کچھ کمزوریاں ہیں، یا نہیں تو وہ اولاد کچھ برے اخلاق کی طرف چلے جا رہا، ہر طرح سے کیا ہے وہ آزمائش ہے اس کے لیے۔ تو اب ایسے حالات میں
جو صبر کرتا جان مال اور اولاد میں جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہے، ایسے حالات میں جب وہ صبر کرتا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے بارگاہ میں ملاقات ہوگی تو اس کے کھاتے میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا. مطلب اس کے اوپر جو مصیبتیں آئی ان مصیبتوں کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتا. بخار کی وجہ سے، بلکہ ایک دوسری حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اگر انسان کے اوپر جو حالت جو تکلیفیں آتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے جسم میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو جتنی دیر اس کے کانٹے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتا. یہ ہے مومن کی فضیلت. اللہ کے لیے غور کرنا. آزمائش اور مصیبتیں، ان مصیبتوں میں صبر کرنا، صبر کرنے والے کے لیے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، صبر کا مطلب گلے شکوے کرتے ہوئے صبر نہیں، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسری فضیلت ہوئی. اب چوتھی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس سے بہترین اجر دیتا ہے. مطلب جو نقصان ہوا نا، اس نقصان سے بھی زیادہ، اگر اس نقصان میں آپ صبر کریں گے اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. صبر کریں گے تو کیسے؟ دلیل سنیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 156، 157. اگر ان تینوں آیتوں کو آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش، ہر مسلمان کی آزمائش اللہ تعالیٰ فرما رہے ضرور کریں گے. ہم کیا سمجھتے کہ نہیں، ہم کو دنیا میں بھی تکلیف نہیں ہونا اور جنت بھی مل جانا، ہم کو آخرت میں بھی تکلیف نہیں ہونا، دنیا میں بھی تکلیف نہیں ہونا، یہاں بھی بغیر تکلیف کے، بغیر ٹینشن کے سکون کی زندگی یہاں پر بھی گزارنا ہم، پھر جنت بھی. اللہ کے لیے غور کرنا. اگر پھر یہیں پر ہر سکون، یہیں پر ہر آرام کو ڈھونڈ لیے تو پھر جنت کس کے لیے؟ جنت بنایا ہی اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے تاکہ آپ وہاں آرام پاؤ. یہ دنیا تمہارے لیے امتحان ہے، یہاں تکلیف ہے. ہم بولتے نہیں تکلیف ہونا چاہیے، ہم کو تھوڑی بھی تکلیف آئی ہم برداشت نہیں کرتے. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، ضرور تمہارا امتحان ہوگا. کیسے ہوگا؟ دشمن کے ڈر سے پہلی چیز، اس کے بعد بھوک اور پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. دشمن تمہارا، آج حالات دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے دشمن پورے دنیا میں کیسے ہیں. دشمنوں کے ڈر سے تمہاری آزمائش ہوگی، تم پر مصیبتیں آئیں گی. پھر جان و مال اور پھلوں کی کمی میں، بھوک اور پیاس میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی. صبر کرنے والوں کو خوشخبری. اب کیسے صبر کرنے والے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا بولتے؟ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں ہم خود اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایمان والے کیسے رہتے؟ جب ان کے اوپر مصیبت آتی، پریشانی آتی تو زبان سے کیا الفاظ نکالتے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ دعا کب پڑھنے کی ہے جی؟ مر گئے تو پڑھنے کی ہے. ہمارے پاس یہی عام ہو چکا ہے، ہمارے پاس یہ عام ہو چکا ہے کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر سنے تو فوراً بولتے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک ہے بھائی تھوڑی بہت دینداری اور سمجھداری ہے تو ان کی زبان سے نکلتا، ورنہ کسی کی خبر سنے تو فوراً ایو اماں ابا کیا کیا کی الفاظ نکال دیتے. ایسا کیسا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا، وہیں سے رونا دھونا شروع. مگر انا للہ کس کی زبان سے نکلتا؟ اچھا، اور ایک بات، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گر گیا یا کسی کا کچھ مال نقصان ہو گیا، فوراً سنے اجی انہوں گر گئے کہتے، بولتے آپ جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. کیا بولیں گے آپ کو؟
آج ہی انہوں نہیں مرے, ابھی تک خالی گرے تو انا للہ پڑھتے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے؟ ہر مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا نقصان ہوا, ایون آپ کی خالی آپ کے گھر میں اگر بجلی بھی چلے گئی نا, اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا بچہ گر گیا خالی گھر میں, انا للہ و انا الیہ. موبائل گم ہو گیا, انا للہ. ہر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ایمان والے صبر کرتے اور زبان سے جو الفاظ نکالتے وہ سب سے پہلے یہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مر گئے تو پڑھنے کی دعا نہیں ہوتی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہم کیا بول رہے؟ اے اللہ, ہم اللہ کی ملکیت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا, پیدا کیا, تو پھر ہم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں. تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے. سمجھ رہے؟ یہ ہے ایمان والوں کا قول. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. جو صبر کرنے والے ہیں یہی سیدھے راستے پہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیے یہاں پر ایک واقعہ بھی سناؤں گا میں آپ کو. ام سلمہ رضی اللہ عنہا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی. ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا. ایک مرتبہ کیا ہوا, غور سے سنیے اس واقعے کو, اور یہ بہترین دعا بھی میں آج آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. ہم بولتے ہیں نا کہ مصیبت کی دعا کیا ہے, یہ مصیبت میں ہم یہ تکلیف میں ہیں, یہ پریشانی میں ہیں, اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی دعا بتائیے, کوئی وظیفہ بتائیے, بہت سارے سوال آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہترین دعا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے, کبھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, پھر اس کے بعد یہ دعا کرے. کون سی دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد مجھے خیر نصیب کر. یہ دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا کرے گا. جو مصیبت آئی, جو تکلیف آئی, جو چیز گم ہو گئی, کسی کا نقصان ہو گیا, کسی کا کوئی انتقال ہو گیا, کچھ بھی ہوا, جب انا للہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو جو نقصان ہوا اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ دے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سنا کس نے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ, تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعا بتائی. اب ٹھیک ہے, میں نے یہ دعا پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میرے لیے اب میرے شوہر جو انتقال کر چکے ہیں ابو سلمہ, ان سے بہتر کون ہو سکتا؟ وہ بڑے اچھے تھے, بڑے نیک تھے, تو ان سے بہتر کون ہو سکتا؟ میں یہ سوچ رہی تھی, لیکن میں نے یہ دعا پڑھا تو بعد میں مجھے ابو سلمہ سے بہتر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ام سلمہ کا. یہ صحابہ کا ایمان تھا, صحابیات کا ایمان تھا. آج کبھی ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی ہو, یا کسی کا کورٹ کیس وغیرہ کوئی چکر بھی چل رہا ہو, یا کسی کا طلاق بھی ہو چکا ہو, تو کسی کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہیں. ہماری بچیاں ایک تو جذبات میں, بے صبرے پن میں جا کے کیا ہے بھائی طلاق لے لیتی ہیں, بعد میں روتی ہیں. دعائیں پڑھنا تو معلوم ہی نہیں ہے. صبر 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 کے بہت سارے فائدے ہیں, انشاءاللہ میں آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال یہ ایک فائدہ. چوتھا فائدہ کیا ہے؟ جو نقصان ہوا اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ دے گا اگر یہ دعا پڑھیں گے تو اور صبر کریں گے تو.
ٹھیک ہے. پانچواں فائدہ، جہنم کے آگ سے بچیں گے. صبر کرنے والے جہنم سے بچیں گے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمایا جاتا ہے، کسی کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر وہ ان پر صبر کرتا ہے، جو بھی مصیبت آتی اس پر صبر کرتا ہے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بنیں گی قیامت کے دن. ترمذی کی روایت ہے. اللہ اکبر. کسی کی بیٹیوں کی طرف سے آزمائش، چاہے اگر کسی کو بیٹیاں ہی پیدا ہوئی ہیں، زیادہ بیٹیاں ہیں، یا پھر بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد ان کے شادی کے مسئلے تھے، پھر شادی کسی نہ کسی طرح مصیبت میں تکلیف میں پڑ کے شادی کر دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر کسی کو لڑائی جھگڑے یا کسی نہ کسی طرح ہمیشہ بیٹیوں کی طرف سے آزمایا گیا، یا پھر وہ بیٹیوں کی طرف سے آزمائش میں بہت زیادہ مشکل اور پریشانی سے زندگی گزارا، یا کسی کی بیٹیوں کا انتقال ہو چکا ہے، ان تمام معاملات میں اگر وہ صبر کرتے ہوئے زندگی گزارا، تو یہ بیٹیاں، جن بیٹیوں کی وجہ سے اس کو تکلیفیں دی گئی تھی، تکلیفیں ہوئی تھی، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے بچائیں گے، آڑ بنیں گے، پردہ بنیں گے. بیٹیوں کی فضیلت اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ورنہ بیٹیوں کا مقام، بیٹیوں کی فضیلت، اس پر میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھیے. آج بیٹیوں کے پیدا ہونے کو کیا ہے؟ منحوس سمجھا جاتا ہے. بہت سارے گھروں میں تانے دی جاتی ہیں بہوؤں کو کہ 2 بیٹیاں ہوئی، تیسری مرتبہ بیٹی ہوگی تو طلاق دیں گے، چھوڑ دیں گے. اس طرح ستایا جاتا. اور بچیوں کو بھی گھروں میں انصاف نہیں دیا جاتا، انصاف سے، محبت سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن اللہ کے لیے غور کرنا، بیٹی اور بیٹے کے تعلق سے نہیں آیا کسی بھی حدیث میں، یاد رکھو. بیٹا جہنم سے بچائے گا نہیں آیا. یہاں پر کیا ہے حدیث میں الفاظ؟ بیٹیاں بچائیں گی جہنم کی آگ سے. تو بہرحال بیٹیوں کے تعلق سے یہ فضیلت ہے. تو یہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچائیں گی، لیکن صبر کرنا ہوگا. صبر کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہی پھر لان تان کرتے ہوئے، بیٹیوں کو ہمیشہ کوستے ہوئے اس طرح اگر زندگی گزاریں گے تو پھر اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 6واں فائدہ، جنت میں داخلہ. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیتے ہیں. دلیل کہاں ہے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 58 59. یہ 2 آیتوں کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو دونوں آیتوں سے جو بات معلوم ہوئی، جو ایمان لائے، پھر نیک اعمال کرے، پھر صبر کرے، یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے. تو صبر کرنا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ جنت دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا وہ مومن بندہ جس کا اہل دنیا میں سے کوئی محبوب ترین چیز لے لوں، پھر وہ صبر کرتے ہوئے مجھ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہو، میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت. ایک اور روایت کے مطابق آنکھوں کا ذکر آیا. آنکھوں کو اگر لے لیا تو 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے محبوب ترین چیزوں کو اگر لے لیا، مطلب کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، یا کسی کو محبت تھی اپنے مال سے، کسی کو گاڑی سے محبت تھی، اس طرح کسی کو ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، تو محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ جب لے لیتا نا، اس پر جو صبر کرتا نا، تو اللہ تعالیٰ اب وہ صبر کرنے والوں کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ اب میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر اب اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری کی، اس میں آنکھوں کا ذکر آیا. اگر اللہ کسی کی آنکھیں چھین لیتا، اللہ اکبر، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے.
دنیا کی پوری دولت سامنے رکھ دیں، اگر آنکھیں نہ ہو تو پھر اس کی زندگی گزارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، کوئی مزہ نہیں آتا اس دنیا میں۔ اگر اللہ کسی کی آنکھوں کو بھی چھین لیا، اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ تو ہر معاملے میں صبر کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن جب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس کا بیٹا نہیں نظر آ رہا؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کو گئے تعزیت کے لیے، ٹھیک ہے، تعزیت کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا، دیکھ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا نا، تیرے بیٹے کے اس انتقال پر اگر تو صبر کرے گا، کیا تجھے یہ پسند ہے؟ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا اور تو جس دروازے سے جانا چاہتا ہے اس دروازے کو تیرا بیٹا آ کر کھولے، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، نسائی کی روایت ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھی گھروں میں، کیا ہے، کسی کا بچپن میں ہی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کا پیٹ میں ہی مر جاتا ہے نا، کسی کے 2-4 سال کے بعد 10 سال کے بعد لڑکے لڑکیاں مر جاتی ہے۔ تو جب بچوں کے انتقال کے بعد اگر کوئی صبر کرتا، صبر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچے جن کے انتقال پر ماں باپ صبر کرے، کل قیامت کے دن جنت میں جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے آئیں گے وہ بچے ہمارے۔ اللہ، یہ بات یاد ہو، گلے شکوے نہ ہو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور حدیث، جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تو نے میرے بندے کے لخت جگر کو چھین لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے بندے نے کیا کہا؟ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی روح تم نے قبض کر لی تھی، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اس بندے نے کہا انا للہ، اس بندے نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اس کے بعد اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام لکھو شکرانے کا گھر، شکرانے کا گھر، ترمذی کی روایت۔ تو یہ صبر کرنے کی فضیلتیں ہیں، یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج کسی کا انتقال ہونا ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے کیسا مرا، اب وہ پھر ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث بھی ہے، جس نے گریبان پھاڑا، اپنے بالوں کو نوچا، وہ ہم میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا بھی انتقال ہو گیا، خاص طور سے نوجوان، چاہے وہ بوڑھیاں کیوں نہیں ہوتی، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو، بھائیوں کو کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی نا تو اب انہیں ہوش ہی نہیں رہتا، جسم پہ کپڑے ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہوش نہیں رہتا، بال کھول کے لوگوں میں گر کے روڈ پہ آ کے چلا کے چیخ کے جو روتی ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر وہیں پر صبر کریں گے تو وہ جن کے بچے انتقال کر گئے کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور ہمارے صحابہ ویسے تھے، آپ کو معلوم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا انتقال ہوا تھا۔ ام سلیم اور ابو طلحہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ تھوڑا سا یاد رکھو صحابہ کے نام بھی، صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دے تو میں، واقعہ اس طرح ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ کی ماں، انس چھوٹے بچے تھے، سنو، ان کے جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لی، چھوٹے بچے کو گھر میں کلمہ پڑھاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیٹا بولو بولو، ماں کی تربیت۔ شوہر ابھی اسلام قبول نہیں کرے، آ کے دیکھے اے ام سلم تم بھی بگڑ گئے اور میرے بچوں کو بھی بگاڑ دو گی؟ بولے کہ ہاں میں مسلمان بن چکی ہوں، میں اب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ناراض ہو گئے، گھر سے نکل گئے، ان کا باہر ہی ادھر ہی انتقال ہو گیا، پھر وہ گھر کو واپس نہیں آئے۔ اب ام سلیم اکیلی بیٹے کے ساتھ، انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اب ان کو پیغام آیا، ابو طلحہ کا پیغام۔
اور صحابہ کی زندگیوں میں، صحابہ کے زمانے میں، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، شادی شادی شادی، شادیوں کو آسان کرے. شادیاں صحابہ کے زمانے میں کیسی ہوتی ویسی کریں تو آج کسی بیوہ کو، کسی لڑکی کو، کسی بھی شادی کے بعد یا مطلقہ کو یا خلا لے چکی عورت کو، کسی کو کوئی پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا اگر صحابہ کی طرح ہم زندگی گزارتے. انشاءاللہ شادی کا بھی عنوان آنے والا ہے میرا، انشاءاللہ یہ اخلاق کا سیریز جیسے ہی ختم ہوگا میں وہ شادی کا لوں گا، زندگی گزارنے کے طریقے بہترین انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال دیکھیے ایک انتقال ہوگا. اور صحابہ کے زمانے میں کسی بھی عورت کا، جنگ میں جاتے تھے نا صحابہ، کوئی شہید ہو جاتے تھے نا، 4 مہینے 10 دن کے بعد پیغام لین لگتی تھی. صحابہ پیغام ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان سے نکاح کر سکتے کہ عورت کے اوپر چھوڑ دیتے تھے، وہ جس کو چاہے نکاح کر لے. اور پوری زندگی ایک لڑکے کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ بیوہ ہو کے پوری زندگی روتے ہوئے گزارے، ایسی صحابیات ہم کو نہیں ملتی. ہم کو دیکھیے یہاں پر چلے گئے ان کے شوہر، ایک لڑکے کے ساتھ ہے ام سلیم، آیا نکاح کس کا؟ ابو طلحہ کا. اور وہ بھی کتنے بڑے عزت والے، بڑے مالدار، اچھے گھرانے کے ابو طلحہ آئے نکاح کا پیغام لے کے آئے. ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ بولے کہ ابو طلحہ آپ کا رشتہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹھکرایا جا سکے، یعنی ٹھکرانے جیسا تو رشتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اچھے ہیں، آپ کا خاندان مالدار سب کچھ اچھے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے رشتے کو منظور نہیں کروں گی، آپ سے نکاح مجھے پسند نہیں ہے. بولے کیوں؟ کیونکہ تم ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے. اور وہ دعوت بھی دیتی ہے، دیکھو کیسے الفاظ، کیسے انداز میں. ہمارے صحابیات ہماری طرح نہیں تھی کہ عورت بولے تو خالی گھر کا کام کر لینا، اپنے بچوں کو دیکھ لینا، سارا دن فون میں بات کر لینا، ٹی وی سیریلوں کے سامنے بیٹھنا، یہ 6 گھر کا کام، یہ 6 ذمہ داری عورت کی. ایسے نہیں تھے ہمارے صحابیات. کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، فوراً دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو اسلام پہنچاتے تھے. یہ ہماری صحابیات بھی کرتی تھی. آج ہم کو یہ بتایا نہیں گیا ہماری عورتوں کو، نہیں بیٹا عورت ہے تو پہلے پڑھ لینا، بعد میں شادی کر لینا، بعد میں شوہر کی خدمت، بعد میں بچوں کی خدمت، بس انہی میں اپنی زندگی گزار دینا. پھر اسلام کا یہ توحید کا کام، یہ دعوت کا کام کون کرے؟ ام سلیم کہتی ہے، ابو طلحہ جب آئے کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ آپ کا رشتہ ٹھکرانے جیسا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کا رشتہ منظور نہیں کروں گی. کیونکہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی مسلمان ہوں، اور آپ ابھی بھی وہ مورتیوں کی پوجا کرتے جو نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے. آپ کتنے مورتیوں کے سامنے پوجا کر رہے، کن کن کی عبادت کر رہے، کس کے سامنے جھک رہے، سوچو آپ ذرا. اس لیے میں آپ کے رشتے کو منظور نہیں کروں گی. فوراً ابو طلحہ توحید کی دعوت پہنچی، عورت کی طرف سے پہنچی. ابو طلحہ سوچنے لگے ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے، ایک اللہ کے علاوہ میں کس کس کی پوجا کر رہا ہوں، بتوں کے سامنے جھک رہا ہوں، یہ تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے ام سلیم اچھی بات، کیا کرنا ہوگا اگر تمہیں نکاح کرنا ہے، اور اگر یہ کیا ہے، یہ سب بتوں کو میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ چلیے آپ کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، تو جب مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. فوراً لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے، مسلمان بن گئے، اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا. عورت کے دعوت کے اوپر ایک مرد اسلام قبول کر لیا. آج ہیں مسلمان عورتیں کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کرانے والی؟ آج خود مسلمانوں کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، بلکہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ایسے حالات ہیں آج. کیوں ہوا ایسا؟ ہم لوگ علم نہیں سیکھے، ہمارے پاس علم سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بہانے ہیں علم سیکھنے کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے بہانے نہیں ہیں ہمارے پاس. بار بار بولتا ہوں میں سر پکڑ کے، اتنے سالوں سے اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جب بھی بلاتے نا عورتوں کی طرف سے، کیونکہ عورت کے پاس اگر علم ہو وہ صرف اپنے گھر کو نہیں اپنے پورے خاندان کو سدھار سکتی ہے. اور وہ عورت ہی اگر جہالت میں آتی نا پورے خاندان کو برباد کرتی ہے. تو عورتوں کو علم دینے کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ ہر ہفتے یہ انتظام ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. لوگوں کی طرف سے صرف یہی بہانے آتے ہیں، نہیں ہم بزی ہیں. لڑکیاں بولتی ہیں ہم کو ایگزام ہے، ہم کو کالج ہے. 25 سال دنیاوی تعلیم کے لیے آپ لگا سکتے، 20 سال لگا سکتے، دین کی تعلیم کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں دے سکتے. دیکھیے ہماری صحابیات کیسی تھی اور ہمارے پاس کیسا علم ہے. تو بہرحال ایک مرد اسلام قبول کر لیا اور مسلمان بن گیا ابو طلحہ. ان کے نکاح کے بعد ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا. ان سے جب لڑکا پیدا ہوا، ابو طلحہ باہر گئے ایک مرتبہ کسی کام سے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. شام کو گھر آئے کون؟ ابو طلحہ.
بیٹے کا انتقال ہو چکا، لیکن ام سلمہ کیا کہتی ہے؟ فوراً آتے ہی سلام کرتی ہے، شوہر کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام کرتی ہے، رات کو تھک کے آ چکے ہیں، اسی طرح پھر آرام کر لیتے ہیں، رات کو بات نہیں بتاتی، بیٹا انتقال ہو گیا، بیٹے کی میت گھر میں ہے، شوہر پوچھتے ہیں تو بول دیتی ہیں ہاں وہ آرام کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی فجر کے نماز کے بعد، جب کہتی ہیں، وہ بھی مثال دے کے، دیکھیے حکمت، عورت کیسی ہوتی تھی اس زمانے میں، مثال دے کے بولتی ہیں اپنے شوہر سے، اے ابو طلحہ، اگر کوئی آدمی کوئی چیز ہم کو دے دے، امانت کے طور پر کوئی ہم کو کوئی چیز دے دے، اور جب وہ چیز وہ مانگنے کے لیے آ جائے، اس کی چیز تھی وہ مانگنے کے لیے آ جائے، تو وہ چیز اس کو دیتے ہوئے کیا ہمیں تکلیف ہونا چاہیے؟ تو ابو طلحہ بولے ایسے تو نہیں ہو سکتا، تکلیف نہیں ہونا، جیسا کہ اگر کوئی ہم کو سونا دے دیا، کچھ کوئی چیز دے دیا، رکھو بھائی، چھپاؤ بھائی بول کے دے دیا، چلے گیا، اب وہ 2-4 دن کے بعد آیا کہ بھائی وہ جو میری چیز تھی وہ مجھے دے دو، گھر کی چابی ہی دے کے چلے گیا، اب وہ دیتے ہوت نہیں، وہ کیسے دے سکتے ہم آپ کو، تکلیف ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تمہاری چیز تمہارے کو دے دیے بھائی۔ تو یہ مثال دینے کے بعد ابو طلحہ بھی یہی بولے نہیں، اس کی چیز اس کو دینے میں کیا تکلیف؟ تو اب بولتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد کو لے لیا، تمہارا بیٹا مر گیا، پریشان ابو طلحہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول میری بیوی نے نہیں بتایا مجھے، رات کو میرا بیٹا انتقال ہو گیا، لیکن کھائے پیے آرام کرے، اسی رات کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری، ہاں ہاں تیری بیوی نے جو کہا جو کیا وہ بہت اچھا عمل تھا، اور اسی طرح میں دعا کروں گا اللہ تجھے اور تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 بچے ہوئے، وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے، الحمدللہ سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ یہ ہوتا ہے صبر، یہ صحابیات کی زندگیاں ایسے گزرتی تھی، صحابہ کے اخلاق ایسے تھے۔ آج صبر، بیٹا مر گئے تو نہیں بتانا تو دور کی بات، بیویاں اکثر گھروں میں، سب کی نہیں بولوں، الحمدللہ نیک متقی پرہیزگار اچھے اخلاق والی بہت اچھے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ صبر ایک چیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کو جہنم بنانے والی بھی بہت ساری عورتیں ہیں۔ آیا شوہر سارا دن محنت کر کے، کام کر کے، آفس کو جا کے جاب کر کے، کچھ بھی محنت پسینہ ٹپکا کے آیا، گھر میں آتے ہی پہلے سے پورا لسٹ بنا کے رکھ لیتے، انتظار میں، انہوں کب آتے کی دیکھتے نا آپ، انہوں آنے تھے تو جیسے ہی گھر میں قدم رکھے ان کو چائے پانی تو پوچھنا دور کی بات، آجی معلوم ہے تمہارے امی کیا بولے آج، معلوم ہے تمہارے کو، جاؤ پہلے امی کو بات کرو، میری غلطی کیا ہے، پہلے یہاں پر ہماری لڑائی ختم ہونا، تو بعد میں تمہارے کو پانی ملے گا، بعد میں تمہاری کو چائے ملے گا، پہلے تیار۔ گھر میں قدم رکھتے ہی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ سب چیزیں بولنے بتانے کا طریقہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے بدلے میں جنت بھی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز، صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے اب چند چیزیں میں جلدی جلدی گناؤں گا انشاءاللہ، آپ یاد رکھنا، تھوڑا سوچنا۔ اگر صبر کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس کی زندگی میں گلے شکوے، رنج، غم، بیماری، حسد، جلن، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ صبر آ گیا تو کسی کو دیکھ کے حسد نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی دیورانی، کسی کی ننند، یا کسی کے بھائی، کسی کا جیٹ، کچھ تو بھی، یا پڑوسی، ان کے گھر میں اگر گاڑی آ گئی، ان کے گھر میں 10 تولے سونا آ گیا، یا پھر ان کے گھر میں کیا ہے اچھا رشتہ آ گیا، تو جلنے والے کیا کرتے؟ اللہ، اچھا دعائیں بھی دیکھو، اللہ میرے کو نہیں دیا، کیوں نہیں دیا، میرے کو دیا تو دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، ان کا ختم کر اللہ بول کے دعا کرتے۔ دیکھا نہیں جاتا، بازو میں دیورانی ہے، ختم کر۔ یہ خاص طور سے ننند اور دیورانی، یہ جو ہوتا نا بھابھی، یہ مجھے بہت کنفیوز ہوتے رہتا، ننند، دیورانی، جھٹھانی، یہ کیا ہے، بولنے بھی نہیں آتے یہ الفاظ۔ یہ جو ہوتے نا بھائی بھائی کی بیویاں اور نندیاں اور بھابیاں، یہ ہمیشہ دشمنی کی رشتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہیں وہ نام سنتے جو اس میں دشمنی یاد آتی، ہمارے کو محبت یاد نہیں آتی۔ یہ جو رشتے ہیں وہ ننند بھابھی، دیورانی جٹھانی، ساس بہو، یہ ہمیشہ دشمن کے رشتے ہیں یہ۔
عورت عورت کی دشمن بولے تو یہ رشتے سامنے آ جاتے پہلے. اب ان کے اندر ایسی حسد، انہوں ایسی شادی کرے ہم اس سے بھی زیادہ خطرناک شادی کرنا. ان کو ایسا رشتہ آیا، اللہ کہیں کو تو بھی آیا ہوں گا. یہ کیا ہے؟ حسد، جلن. اگر صبر ہوتا ہمارے اندر یہ کون سی بھی چیز نہیں رہتی ہے. غم، رنج، بیماری. بہت سارے لوگ کیا کرتے، صبر نہیں رہنے کی وجہ سے پہلے تو بیماری ہے لیکن صبر نہیں کرنے کی وجہ سے اس بیماری میں اور زیادہ اضافہ کر لے کے نقصان کر لیتے اپنا. بیماری چھوٹی ہے، شوگر کی بیماری آئی، بی پی کی، بلڈ پریشر کی بیماری آئی، اللہ کہیں کو آئی، اللہ کا ایسا ہوا ایسا ہوا. بہت سارے لوگ. اب دیکھو کسی کے گھر میں کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے نا، تو ایک طرف بیٹے کا انتقال ہوتا، دوسری طرف باپ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہاسپٹل میں. ایک طرف بیٹی مر گئی، دوسری طرف ماں بے ہوش ہو کے گر گئی. انہوں بھی مر گئے، انہوں بھی مر گئے. ایسے کئی واقعات سننے میں آتے. ایک نقصان کا ہم ڈبل نقصان کر لیتے صبر نہیں کرنے کی وجہ سے. ارے کیا ہوا بھائی؟ نہیں اب کھانا نہیں کھایا جا رہا، نہیں اب ہاتھاں پیران نہیں ہل رہے، میرے کو بات کرنے نہیں آ رہا، ہاسپٹل میں شریک کرو، یہ کرو وہ کرو. کیوں ہوا ہے سب؟ صبر نہیں کرنے کی وجہ سے. اگر صبر کرتے تو حسد نہیں ہوتا، صبر کرتے تو بیماری نہیں بڑھتی، صبر کرتے تو ٹینشن نہیں ہوتا، رنج، غم، فکر، گلے شکوے، تانے، یہ کون سی بھی چیزیں نہیں ہوتی اگر صبر ہے تو. صبر ہے تو کیا بولتے؟ اللہ ٹھیک ہے، اللہ تو اس کو دیا نا، اللہ تو میرے کو بھی دے. یہ صبر ہے. اللہ آج اس کو تو دیا، کل میرے کو بھی دے سکتا. اللہ آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں، کل میرے گھر میں بھی خوشیاں تو دے سکتا، میں صبر کروں گی اللہ. یہ ہے صبر کا فائدہ. ایک اور فائدہ 8واں، کفریہ جملے، شرک، کفر، مرتد، یہ کون سی بھی، یہ جتنے بھی میں نے ابھی اعمال گنائے یہ سب چیزیں نہیں ہوگی جس کے اندر صبر ہوتا. کفریہ جملے کا مطلب اللہ تو اچھے آدمیوں کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو اچھے آدمیوں کو اٹھا لیتا، اللہ اس کی جگہ میرے کو لے لیتا تو اچھا تھا. یہ سب کیا ہے؟ کفریہ جملے ہیں. یہ نہیں بول سکتے ہم. تو صبر کرنے والا یہ بات نہیں بولتا. اسی طرح شرک نہیں کرتا. صبر کرنے والا شرک نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو نکاح ہوا، بھائی نکاح ہو گیا، 5 سال ہو گیا، کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہو رہی. وہ اللہ سے مانگ رہا، اللہ سے مانگ رہا. اگر اس کے اندر صبر ہے تو وہ 5 سال نہیں 10 سال گزارتا، پوری زندگی گزارتا. اللہ اولاد دینے والا تو ہے، علاج کراؤں گا، دوائی کھاؤں گا، یہ سب جائز چیزیں ہیں، کر لوں گا، لیکن اللہ تیرے علاوہ کسی درگاہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی زندہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی مردہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، کیونکہ اللہ دینے والا تو ہے. تو دیا تو ہوتا، تو نہیں دیا تو نہیں ہوتا. اللہ صبر کر لوں گا. یہ صبر کرنے والا کہتا ہے. بے صبرہ کیا کرتا؟ 2 سال نہیں، ہمارے پاس تو کچھ پیشنٹس بھی آتے ہیں، نہیں جی ہم بہت علاج کرا رہے اولاد کے لیے، کہیں بھی نہیں ہو رہا مول صاحب، کہیں بھی نہیں ہو رہا. فیاض بھائی کچھ تو بھی بولو. ایک مرتبہ پوچھا بھائی کتنے دن ہوا تمہارا نکاح ہو کے؟ وہ 1 سال 4 مہینے ہو رہا بس اتنا سے. 1 سال 4 مہینے ہو رہا، بہت علاج کرا ہے کہتے. اور کل کے دن کوئی آ کے بول دیتا فلاں بابا کی منت مان لو چلے جاؤ ہو جاتی ہے. اب بولے تو جا کے سیدھا جھک جاتے اس کے ساتھ. ہو گئی ہماری کو اولاد. تو صبر کرنے والا شرک نہیں کرتا. پھر اسی طرح کفر نہیں کرتا، مرتد نہیں ہوتا. مرتد ہونا، آج بہت سارے لوگ، جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی میں بتایا، عیسائی مشنریز کام کر رہی ہے، ہمارے مسلمان عورتیں مرد سب اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس صبر نہیں ہے، علم نہیں ہے. اگر صبر ہوتا، بیماری دیا اللہ ختم کرتا. اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گی. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں محبت کے نام پر. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ صبر نہیں ہے. اگر صبر کرتی تو یہ حرکتیں نہیں ہوتے. ماں باپ جب رشتہ دیکھیں گے، نکاح کریں گے، اس وقت تک اگر میں صبر کر لوں ہو جاتا ہے، حلال طریقے سے زندگی گزر جاتی ہے. صبر نہیں کرنے کی وجہ سے نقصان. پھر اسی طرح کیا ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہو، میاں بیوی کے جھگڑے ہو، طلاق ہو، یہ سب لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گی صرف صبر ہے تو. ایک مرتبہ ایک کال آیا مجھے، عورت فون کرتی اتنا رو رہی تھی کہ میں بولا بھائی ایسی کیسی مصیبتیں آئی. اور یہ عورتوں کا کام یہی ہے، بس کوئی مولوی دکھنا یا کچھ تو بھی دعائیں بتانے والا ہونا تو سیدھا فون اٹھائے، سیدھا فون کرے، رونا شروع کر دیے، ایسا ہوا ویسا ہوا. میں بولا کہ اتنا رو رہے، کیا تو بھی ہوا جی، تھوڑا سا ٹھیک ہے مجھے بات تو بتائیے بہرحال ہے کیا معاملہ. تو بولے کہ دیکھیے میرے شوہر بہت اچھے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چھوٹا مسئلہ ہے. چھوٹا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑا ہمارے ساس تانے دیتے، اس لیے میں سوچ رہی کہ یہ تانے کتنے دن میں برداشت کرنا، میں خلا لے لینا چاہ رہی. ہاں، ساس تانے دے رہی، شوہر اچھا ہے، ہر چیز لاتا دیتا، کھلانے میں کمی نہیں ہے، محبت میں کچھ بھی نہیں ہے، ساس کی طرف سے تانے آئے تو میں خلا لے لینا چاہ رہی.
ایک عورت تو کال کر کے یہ بول رہی کہ سب کچھ اچھا ہے میرے سسرال میں، لیکن میرے شوہر میرے امی اور میری بہنوں کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتے، اس لیے میں خلا لے لینا چاہ رہی۔ تمہارے امی سے شوہر بات نہیں کرے تو طلاق لے لیتے، خلا لے لیتے، نعوذ باللہ۔ بے صبری، یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے ہیں، شادی ہوئی 8 دن میں طلاق، خلا۔ وہ جذبات میں آتے ہیں نا، وہ کیسا رہتے، وہ سکھانے والی ماں اکثر جتنے بھی ہمارے پاس کیسز آتے، جتنے لوگوں سے ہم بات کرتے نا، اس میں اگر عورت بچی کی، لڑکی کی زندگی خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ کسی کا ہوتا ہے تو اس کے خود کی ماں کا ہوتا ہے۔ خود کی ماں پہلے سے ایسا ٹریننگ دے کے بھیج دیتے، بیٹا جانے ستیج کام نہیں کرنا، بیٹا جانے ستیج بولے جیسا نہیں سننا، بیٹا جانے ستیج شوہر کو مٹھی میں لے لینا، بیٹا چابی ہاتھ میں پکڑ لینا، پراپرٹی اپنے ہاتھ میں رکھ لینا، ساس کی خدمت نہیں کرنا، شوہر کی بات نہیں ماننا، یہ وہ سب سکھا کے بھیج دیتے۔ ذرا کبھی کسی دن اگر شوہر غصہ کرا، خالی غصے میں ایک بات بولا، یا خالی ہوں غصے میں کبھی ایسا ہاتھ اٹھایا، سیدھا فون اٹھائے کہ امی ہاتھ اٹھائے میرے کو، میرے باپ میرے ابا آج تک ہاتھ نہیں اٹھائے، تم کون جی میرے اوپر ہاتھ اٹھانے والے؟ خلاص اب اماں بھی بول دیتے، بیٹا کوئی کمی نہیں ہے، تیرے باپ کے پاس بہت ہے، آجا، آ رہا تیرا بھائی پولیٹیکل لیڈروں سے ملا ہوا ہے، پولیس اسٹیشن میں اپنا بہت مرتبہ ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھ لیں گے، آجا، خلاص چلے گئی، جا۔ سالہ سال روتے، آج 6 سال۔ ایک لڑکی ایک مرتبہ کال کری تھی، بھائی آپ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نکاح ہونے کے 6 مہینے کے بعد میرا طلاق ہوا، اب 6 سال گزرے، 6 سال سے کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ایک نہیں ایسے سووں کے بتا سکتا ہوں میں، سووں کے فون کال سے، 6 سال سے۔ کیا ضرورت تھی تمہارے کو؟ چھوٹا مسئلہ تھا بھائی، صبر کر لیتے تو ہو جاتا تھا۔ ایک عورت تو روئی میرے ساتھ، یہاں پر آ کے روتے ہوئے بولتی ہیں کہ دیکھو بھائی، جب کچھ تو بھی ہوا، جھگڑے ہو گئے، سب ہو گیا، 4 سال ہو گیا، میں آ کے میرے میکے میں بیٹھی، اب میرے شوہر کے جا کے میں پیر پکڑ رہی ہوں تو لات مار کے بھگا دیا مجھے، میں اب تجھے رکھ لینے والا نہیں ہوں، نکل بول کے بولی۔ جب میری یہ غلطی تھی، میں ضد پہ آ کے میرے میکے میں آ کے بیٹھی، 4 سال صبر کری، اب جا کے پیر بھی پکڑ لے رہی ہوں تو نہیں مان رہا۔ کیوں؟ جب غصے میں آ کے تو ہماری غلطی مان رہے، ہاں بھائی میری غلطی ہے، آج میں معافی مانگ لے رہی جا رہی، لیکن کئی کو زندگی خراب کر لی ہے۔ ایسے کتنی بچیاں بے صبری میں زندگیاں خراب کر لے رہی، طلاق، کورٹ کیس، مہیلا منڈل، کیا ضرورت ہے؟ بھاگتے فوراً مہیلا منڈل بول کے بھاگتے۔ اگر تھوڑا رک کر سوچتے، لڑکی ہو یا لڑکی کے ماں باپ، معاملہ چھوٹا رہتا، اگر صبر کر لیتے، بات کو الٹا جواب نہ دیتے، خاموش رہتے، مسئلے کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتے، 4 آدمیوں میں نہیں بتاتے، یہ سب حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ بتاؤں گا، زندگی گھر بسانے کا طریقہ پورا بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ چاہے تو۔ میری جتنے بھی لوگ آج کیا ہے مسلمان میری بہنیں اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہے، بعد میں روتے ہوئے کال کر رہی ہے، کسی کو فائدہ پہنچے، اس لیے انشاءاللہ میری کوشش رہے گی۔ تو بہرحال صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اس صبر کے ذریعے سے آپ دشمن کو بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ آپ کا دشمن دوست بنے گا صبر اگر آپ کے پاس ہے تو بہرحال یہ سب چیزیں ختم ہوں گی۔ اسی طرح صبر اگر ہے، خودکشی، طلاق، زنا، سود، شراب، یہ کون سی بھی چیزیں نہیں ہوں گی۔ صبر، کوئی شراب پی رہا، کوئی سود کھا رہا، کس لیے کھا رہا بھائی؟ اس کو اس میں لذت ہے، مزہ ہے۔ سود کھائے تو کیا ہے بھائی، جلدی کیا ہے مالدار بنتے، اس لیے سود کھانا، سود لینا، سودی کاروبار کرنا، بینک میں جاب کرنا، جلدی مالدار بننا، یہ خواہشات ہے۔ اگر صبر ہوتا نا، نہیں بھائی اللہ جتنا دیا حلال کھاؤں گا، حلال کماؤں گا، صبر کرو، پھر سود کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں آج۔ دیکھیں نا 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا عائشہ کا، کیا تھا وہ؟ بے صبراپن تھا، پانی میں کود کے مر گئی۔ ایسی کتنی بچیاں مر جاتی ہیں، بے صبراپن۔ اگر زندگی رہی تو اللہ، آپ دیکھیے اگر آپ اسلام پہ عمل کرتے، کتنے راستے ہیں آپ کے لیے۔ اگر وہ ظلم کر رہا تو چھوڑو اسے، اگر حقیقت میں ظلم ہے تو دوسرا راستہ دیکھو۔ کہ آپ کو دوسرا شوہر نہیں ملتا تھا، دوسرا رشتہ نہیں ملتا تھا، آپ کی زندگی برباد کر لیے خودکشی کر لے کے۔ 10th میں فیل ہو گئے، خودکشی کر لیے۔ کوئی محبت کرنے والا چھوڑ کے چلے گیا، خودکشی کر لیے۔ شوہر ظلم کر رہا، خودکشی کر لیے۔ قرضے زیادہ ہو گئے، خودکشی کر لیے۔ خودکشی اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان، اللہ کے لیے غور کرنا۔ صبر اگر ہوتا تو خودکشی ختم۔ طلاق، غصے میں آیا طلاق دے دیا مرد،
غلطی تیری تھی، ظلم کس کے اوپر؟ بیوی کے اوپر کر دیا، تو غصے میں آ کے طلاق دے دیا، اور وہ بولتا کہ نہیں بھائی اب بعد میں نہیں، انہوں غصے میں طلاق دے دیا مل صاحب، اب اس کے ساتھ ہی پھر رہنا چاہ رہا ہوں، کہیں کو دیا غصے میں طلاق؟ اگر صبر کرتا تو پھر کیا ہوتا تھا، طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی تھی نا۔ تو یہ طلاق، خودکشی، زنا، سود، شراب، یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہے صبر ایک چیز اگر زندگی میں آ جائے تو۔ بہرحال میری ماں بہنوں اور میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے، ایک چیز یاد، اب صبر کی فضیلت فائدے کیا ہے دیکھ لیے۔ اب صبر 3 چیزوں میں ہوتا ہے، کیسے؟ ایک، یہ 3 چیزیں یاد رکھ لیے، اگر ان میں صبر کرنا آپ لوگ سیکھ لیے تو الحمدللہ زندگی پھر دشوار نہیں ہوگی، اللہ کی جنت بھی ملے گی اور دنیا میں بھی سکون ہوگا۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تقدیر پر صبر، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان سب پر صبر کرنا ہوگا۔ اب اس میں سب کچھ ہے، بیماریاں، پریشانیاں، غریبی، مال کی کمی، دشمن کا ڈر، گھر کا ظلم، کون سی بھی چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے ہونے والی چیزیں ہیں، مطلب یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اس میں صبر کرنا۔ صبر الگ ہے، برداشت الگ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھو، ظلم بولے تو ایک شوہر ملا جو ہمیشہ مارتا پیٹتا اور شرابی ہے، اب اس کے ساتھ نہیں بھائی اب برداشت کر لینا، برداشت کرنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہے تو پھر اسلام دوسرا راستہ بتایا ہے۔ زندگی بھر ظلم سہتے ہوئے زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی کا نہیں جم رہا، 2 راستے ہیں، مرد کو سمجھ میں نہیں آیا طلاق دے سکتا، عورت کو سمجھ میں نہیں آیا خلا لے سکتی، لیکن صبر کے ساتھ، جذبات میں نہیں۔ تو پہلی چیز اللہ کی تقدیر پر، ہر مصیبت پر صبر۔ دوسرا، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر ہونا۔ اللہ کی اطاعت میں مطلب اللہ کا حکم ماننے میں صبر۔ روزہ رکھ رہے، ابھی گرمی کا روزہ رکھے، صبر کرے کہ نہیں کرے؟ یہی صبر ہے۔ اللہ کے حکم میں صبر کا مطلب ابھی نماز پڑھنا ہے، فجر کا وقت ہے، ٹھنڈا موسم، بارش جس دن ہوتی ہے، ٹھنڈی کا موسم جس دن ہوتا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا، صبر کرنا پڑتا۔ پھر نیند کو قربان کرنا ہے، صبر کرنا پڑتا۔ اللہ کے حکم میں صبر، اللہ سود سے منع کیا، بچنا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا۔ غلط مجلسیں، ناچ گانے کی مجلسیں، ایسے غیر مسلموں کے، کافروں کے طریقے پر چلنے والے شادیاں، یہ سب چیزیں اپنے کو کھینچتی ہے۔ ایسی مجلسوں سے جانے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے طعنے ملتے ہیں، اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں سننے کو ملتا ہے، سنت طریقے پہ برقع پہنو، سننا پڑتا ہے لوگوں کی طرف سے، مرد ہے تو داڑھی رکھا، اس کو سننا پڑتا ہے لوگوں کی طرف سے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے ہم عمل کر رہے، تو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے صبر، یہ دوسرا۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب میں ڈٹے رہنا، یہ صبر۔ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے صبر، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس میں بھی صبر، جیسا کہ سود سے بچنا، زنا سے بچنا، ان سب میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب صبر کے شرائط کیا ہے یہ بھی رکھ دیتا ہوں، صبر کیسے کرنا، صبر کی شرائط کیا ہے، صبر بولتے کس کو ہے؟ دیکھیے، صبر کرنے والا سب سے پہلے اللہ کے لیے صبر کرنا، یہ ہے صبر۔ صبر ایسا نہیں ہے لوگوں کے لیے صبر کر رہے، ایسا نہیں ہونا، جیسا کہ نہیں بھائی مصیبت آئی، انہوں کیا سمجھتے کی، انہوں کیا سمجھتے کی، اب صبر نہیں کرے تو لوگاں کیا بولتے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا صبر۔ صبر کریں گے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ جو بھی مصیبت آئی تیرے لیے میں صبر کر رہا ہوں، پہلی چیز۔ دوسرا کیا ہے؟ صبر میں شکایت نہیں ہونا، ادھر صبر بھی کر رہے ادھر شکایتیں بھی کر رہے، پھر یہ صبر نہیں ہوتا۔ تیسرا، ابتدا میں ہی صبر کرنا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے شرائط کیا ہے؟ صبر ابتدا میں ہوتا۔ کیسے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت کے پاس سے گزری، ایک عورت رو رہی تھی، ایک عورت خبر کے پاس بیٹھ کے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ صبر کر لے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر صبر کر لے، یعنی آپ مت رو، اس طرح سمجھانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو وہ عورت کیا بولی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانی، وہ بولی جاؤ جی جاؤ، جیسے کہ ہمارے الفاظ میں جاؤ جی جاؤ، تمہارے کو کیا معلوم، میرے اوپر مصیبت آئی، تم کیا بولنے کا، مصیبت میرے اوپر آئی، آپ کو کیا معلوم، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے،
بعد میں اس عورت کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب دوڑتے ہوئے گئی, جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی, اے اللہ کے رسول, میں نے آپ کو نہیں پہچانا, لیکن اب میں صبر کر لوں گی. اللہ کے رسول, ٹھیک ہے, اب میں صبر کر لوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صبر اب نہیں ہوتا, صبر ابتدا میں ہوتا. جب غم ملتا, جب تکلیف پہنچتی, اسی وقت صبر ہوتا ہے. اب تو صبر خود بخود آ گیا نا, اب کہاں سے صبر ہے؟ فوراً مر گیا, مرنے کے بعد اسی وقت آنکھوں کے سامنے کسی کی موت دیکھے, کسی کا نقصان دیکھے, کچھ تکلیف دیکھے, اس وقت صبر کرنا. لیکن نہیں, 10 دن 15 دن روئے پیٹے چلائے چیخے, اب 10 دن کے بعد ہاں آپ صبر کر لی, میں بولے تو وہ صبر بولتے نہیں, بولتے اس کو صبر. تو صبر کے 3 شرائط, صبر اللہ کے لیے کرنا, پھر دوسرا صبر میں شکایت نہیں ہونا, تیسرا صبر کرتے ہوئے ابتدا میں ہی صبر کرنا. ٹھیک ہے, اب آخری بات بول دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ صبر آتا کیسے ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے, ٹھیک ہے جی, ہم صبر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہو رہا, ہم کیسے صبر کرنا؟ اب اس کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ, اللہ کے لیے غور کرنا. ہر مصیبت میں یہ 5 چیزیں اگر آپ کو یاد ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کے اندر صبر آ جائے گا. کیسے؟ پہلی چیز, جب بھی آپ کو مصیبت, تکلیف, بیماری, پریشانی, ٹینشن, جو کچھ بھی آپ کے زندگی میں آئے, اس وقت فوراً آپ کے دماغ میں یہ خیال آنا کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. بس پہلی چیز. آپ کے اوپر جو تکلیف آئے, ہم کیا سمجھتے, نہیں یہ ہونے والی چیز نہیں ہوتی جی, کیسا ہو گئی میرے ساتھ, ہم یہ سمجھتے. اگر آپ تقدیر پہ ایمان ہیں تو ہمارا تقدیر اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا نا. ہمارے اوپر کب تکلیف آئے گی, تک کب پریشانی آئے گی, کب مصیبت آئے گی, اللہ لکھ دیا. تو جو لکھا وہی ہوا, یہ دماغ میں رہنا کہ جو اللہ نے لکھا وہی ہوا, تو صبر آئے گا انشاءاللہ. پہلی چیز. دوسرا, مصیبتوں پر ملنے والے ثواب کو یاد رکھنا. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, صبر کرنے سے کیا ہے, اللہ محبت کرتے, صبر کرنے سے گناہ معاف ہوتے, صبر کرنے سے جہنم سے آزاد ہوتے, صبر کرنے سے جنت میں داخل ہوتے. یہ سب اجر ہے, اجر کو یاد رکھنا. مصیبت آتے ہی پہلے میں اگر صبر کر لوں تو پھر میرے لیے کیا فائدہ ہے, کیا اجر ہے, یہ یاد رکھ لینا. تیسری چیز, ہر چیز اللہ کے طرف سے ہی ہونے کا یقین ہونا. کیسے؟ آج مصیبت آئی, مصیبت بھی اللہ کے طرف سے آئی, اور اس مصیبت کو نکالنے والا بھی اللہ ہے. آج سے پہلے کتنے دن مجھے خوشی کے دن گزرے تھے, آج اللہ تعالیٰ تکلیف کے دن دیا, تو پھر وہی اللہ مجھے اور بھی آنے والے دنوں میں خوشیاں بھی دے گا. تو اللہ پر ایمان ہونا, تیسری چیز. چوتھی چیز, اپنے سے بڑے آزمائشوں اور تکلیفوں میں جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو غور کرنا, یاد کرنا. ہم کیا سمجھتے, تکلیف جو آئی یہ بہت بڑی تکلیف میرے کو ہی آئی, کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے. لیکن تھوڑا سا رک کے آپ سوچیں گے, میرے کو اپنا خود کا ذاتیہ مکان ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو مکان بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو صرف مکان تو دور کی بات, کرایہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے ان کے پاس, صرف بس سٹینڈ پہ جھاڑوں کے نیچے, درختوں کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں. میرے کو اگر بی پی, شوگر, ہارٹ, کچھ تو بھی بیماری آئی تو کتنے لوگ ایسے ہیں, میرے پاس تو علاج کرانے کے لیے پیسے ہے, میرے پاس کیا ہے, میرے خدمت کرنے والی اولاد ہے, لوگ ہے, کم از کم میرے پاس گورنمنٹ ہاسپٹل تو بھی ہے, وہاں جا کر تو بھی میں علاج کرا سکتا ہوں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے, ایسے بیماریوں میں مبتلا ہے, ان کا علاج کرانے والا بھی نہیں ہے, ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے, اسی بیماری میں تڑپ کے مر رہے ہیں. ان سے تو میں بہتر ہوں نا. کیوں نہیں سوچتے یہ؟ بیٹے نہیں ہے, بیٹے نہیں ہے, بیٹے نہیں ہے, صرف یہی ہمیشہ شکوے شکایت. اگر ان لوگوں کے بارے میں سوچتے جن کو بیٹے بھی نہیں ہیں, بیٹیاں بھی نہیں ہیں, بھیک مانگ کے کھا رہے لوگوں کے پاس, ایسے بھی لوگ ہیں. تو بہرحال یہ سب مثالیں آپ خود سوچ لینا. میرے کو اب جو تکلیف پہنچی, اس سے بھی زیادہ تکلیف میں کوئی ہے یا نہیں ہے, ان کے بارے میں سوچ لینا. یہ کیا ہے, چوتھی چیز ہے. پھر اسی طرح پانچویں چیز, انبیاء اور صحابہ کے واقعات کو یاد کرنا. تکلیف صرف میرے اوپر ہی نہیں, جب بھی میرے اوپر تکلیف آئی, اگر میرا ذہن فوراً قرآن کی طرف جائے گا نا, نبیوں کی زندگیوں کی طرف جائے گا نا, تو میرے اندر صبر آئے گا انشاءاللہ.
سب کے اندر صبر آئے گا اگر آپ نبیوں اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے۔ کیا میرے اوپر جتنی بھی خطرناک بیماری آئے، کیا وہ ایوب علیہ السلام کی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہو سکتی؟ جسم میں کیڑے پڑے تھے، کیڑے، جسم سے کیڑے نکال کے چن کے پھینکتے تھے ایوب علیہ السلام۔ جتنی بیویاں تھیں سب چھوڑ کے چلے گئی، اولاد ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، نوکر چاکر سب ختم ہو گئے، ایک بیوی تھی صرف خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ 12 سال یا 17 سال یا 18 سال ایسی بیماری مبتلا تھے۔ اگر میرے کو بیماری آئی تو میں فوراً ایوب علیہ السلام کو اگر یاد کروں تو میرے اندر صبر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر میرے کو دشمنوں کا خوف ہے، ڈر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جتنے دن تھے، بلکہ مدینہ میں بھی جتنے دن زندگی گزارے، ہمیشہ دشمن کا خطرہ تھا کہ نہیں؟ اگر کسی عورت کو اس کے ساس کا ظلم یا شوہر کا ظلم یا اس کے سسرال والوں کا ظلم یاد آتا ہے تو فوراً فرعون کو یاد کر لے۔ فرعون سے بھی زیادہ ظالم کسی کا شوہر ہو سکتا ہے جو زندہ آسیہ پر کیلیں مار رہا تھا؟ اس سے بھی بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یاد کیجئے، جو بھی مصیبت آئی اگر اپنے اندر صبر لانا چاہتے ہو فوراً یاد کرو انبیاء کی زندگیوں کو، صحابہ کی زندگیوں کو۔ ٹھیک ہے؟ چھٹویں اور آخری چیز، صبر کیسے آئے گا؟ اگر ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے، موت کو یاد رکھتے تو ہمارے اندر صبر آ جائے گا۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، 50-60 سال کی زندگی ہے، اصل زندگی میری جنت میں جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے، مجھے مرنا ہے۔ یہ مصیبتیں چند دن کی ہے، جس کو یہ یاد رہے گا نا، صبر آسانی سے آ جائے گا، صبر آسانی سے آ جائے گا۔ میرے لیے اصل خوشیاں جنت میں ہیں، یہ دنیا تو ہے ہی مصیبتوں والی۔ جس کو یہ یاد رہے تو پھر اس کے اندر صبر آ جائے گا۔ یہ تھا صبر کے تعلق سے آج کا عنوان۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔